بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے کہ ان کے شہر میں ایک دھوبی رہتا تھا۔ علاقے کے کافی لوگ اسے کپڑے دھلوایا کرتے تھے۔ یہ دھوبی کپڑے بہت اچھی طرح دھوتا تھا، لیکن اس میں ایک خرابی تھی، وہ اکثر لوگوں کے کپڑے تبدیل کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بے حد پریشان تھے۔ لوگوں کی شکایت کے باوجود وہ دھوبی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ آخرکار ایک دن لوگوں نے تنگ آ کر اس کی شکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی کہ اس سے ہمیں نجات دلائیں، ہم اس کی حرکت کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ دھوبی اب یا تو اس حرکت کو چھوڑ دے گا یا پھر اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، کیونکہ اس کا معاملہ اب اللہ کے نبی کے پاس پہنچ چکا ہے۔ لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود بھی دھوبی اپنی اس عادت سے باز نہ آیا۔ وہ اسی طرح ان لوگوں کے پاس آتا اور ان سے کپڑے لے کر دھونے کے لیے چلا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ دھوبی اب بھی کپڑے تبدیل کر دیتا ہے اور اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ اس دھوبی کو بلا کر لاؤ۔ ان میں سے کچھ لوگ گئے اور اس دھوبی کو بلا کر لے آئے۔ آپ نے اس دھوبی سے پوچھا کہ تمہارے کپڑوں کی پوٹلی کہاں ہے؟ ناظرین، پوٹلی ایک چھوٹی سی تھیلی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے پوچھا کہ تمہارے کپڑوں کی پوٹلی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ باہر رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا اسے لے کر آؤ۔ جب وہ پوٹلی لے آیا تو اس سے کہا کہ اسے کھولو۔ اس نے جب کپڑوں کی وہ پوٹلی کھولی تو کپڑوں کے اوپر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ حیرت ہے، اس سانپ نے اسے کاٹا کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے اسے کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ میں نے اسے کئی مرتبہ کاٹنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی اسے کاٹنے کے لیے منہ کھولتا تو دو فرشتے میرا منہ بند کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے کہا کیا تم نے ان دنوں میں کوئی نیک کام کیا ہے؟ دھوبی نے کہا میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا سوچ کر بتاؤ کیا تم نے ان دنوں میں کوئی نیک کام کیا ہے؟ تو دھوبی کہنے لگا نہیں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، البتہ کل جب میں کپڑے لے کر دھونے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور اور بوڑھا شخص صدا دے رہا تھا کہ میں بہت ہی بھوکا ہوں، کوئی ہے جو مجھے بھوکے کو کھانا کھلائے۔ مجھے اس شخص پر بڑا رحم آیا۔ میرے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے 3 روٹیاں تھی، میں نے ان روٹیوں میں سے ایک روٹی اس کو دے دی تو اس شخص نے مجھے دعا دی کہ اللہ تمہیں تمام آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ سن کر میں نے اسے ایک اور روٹی دے دی، اس نے پھر مجھے دعا دی کہ اللہ تمہیں زمین کی تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ وہ کہنے لگا کہ دعائیں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے وہ تیسری روٹی بھی اس کو دے دی، اور جیسے ہی میں نے اسے روٹی دی مجھے پھر اس نے دعا دے دی کہ اللہ تمہیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے تمہیں بچائے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اس شخص نے اللہ کی راہ میں کل جو روٹیوں کا صدقہ دیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اسے بچا لیا اور اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب دھوبی نے یہ تمام واقعہ دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سب سچائی سنی تو اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ ہوا اور لوگوں کے کپڑے تبدیل کرنے کی عادت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ میرے محترم ناظرین، صدقہ کیا ہے؟ صرف مال نہیں، ہر وہ چیز جو انسان اپنے رزق، مال، علم، ذہانت، صلاحیت اور طاقت میں سے خرچ کرے۔ یاد رکھیں ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کو فائدہ دے صدقہ میں شامل ہے۔ ہر وہ بات، کام جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں وہ صدقے میں شامل ہے۔ وہ صدقہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ میرے محترم ناظرین، ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ وہ
जब कोई नेकी करे तो पता चले वो नेकी कबूल हुई है कि नहीं। जब वो नमाज पढ़े तो वो नमाज कबूल हुई है कि नहीं। इसी तरह जब वो सदका करे तो कैसे पता चलेगा कि वो सदका कबूल हुआ कि नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम है जिसके रावी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा है। आपने नेकी और उसकी निशानी बयान की है। जब आप सदका करते हैं तो ये बहुत बड़ी नेकी होती है। आप कहा करते थे कि जब किसी की नेकी कबूल हो जाती है तो उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, उसका चेहरा जगमगाने लग जाता है, वो बहुत खुश रहने लगता है और दुनिया वाले लोग समझते हैं कि इस इंसान से बड़ा कोई खुश ही नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे कोई दुख और गम उसके पास नहीं है। और फिर फरमाया उस शख्स का दिल रोशन हो जाता है, दिल में सुकून इत्मीनान पैदा हो जाता है। अगर पास कुछ भी ना हो तो उसे परेशानी नहीं होती, उसके पास जितना भी हो उसी पर गुजारा कर लेता है। अगर थोड़ा हो तो उसी पर खुश रहता है और अगर कम हो तो परेशान नहीं होता, उसी पर गुजारा कर लेता है। नाज़रीन, आप एक बात याद रखें कि अमीर इंसान मालो दौलत से नहीं बनता बल्कि दिल से बनता है। बहुत से लोगों की जेब खाली होती है फिर भी इतने गनी होते हैं और इतने बड़े दिल वाले होते हैं कि खर्च करते वक्त बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और बहुत से ऐसे अमीर होते हैं जो अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते कि कहीं पैसे कहीं दौलत खत्म ही ना हो जाए। आप लोगों को बताते चलें कि सदका देने वाले नेकी करने वाले के जिस्म में बहुत ताकत आ जाती है और वो अपने अंदर अजीब सी कुव्वत महसूस करने लगता है। जैसे ही वो सदका देता है, कोई नेकी करता है तो उसके बदन में अजीब सी कुव्वत आ जाती है, वो अपने अंदर ताकत महसूस करने लगता है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। जो लोग सदका खैरात करते हैं, नेकी करते हैं, वो बखूबी इस बात को जानते होंगे जो निशानियां आपको बताई हैं। और जो लोग नहीं जानते वो आज ही किसी इंसान को सदका देकर देखें, इंशाअल्लाह आप खुश रहने लगेंगे, आपका दिल रोशन हो जाएगा, आपके बदन में ताकत पैदा हो जाएगी। ये निशानियां जरूर जाहिर होंगी। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि सदका सिर्फ मालो दौलत ही नहीं बल्कि किसी के साथ हमदर्दी करना भी सदका है। किसी की मदद कर देना, माली नहीं कर सकते तो किसी भी तरह से कर दे, वो भी सदका है। मुस्कुराना भी सदका है। किसी को अच्छा मशवरा दे देना वो भी सदका है। बुरे अमल से अपने आप को बचाना सदका है। किसी से अच्छे तरीके से मिल लेना वो भी सदका है। किसी का बढ़कर कोई काम कर देना, आगे बढ़कर किसी की मदद कर देना वो भी सदका है। क्योंकि जब हम ये काम करते हैं तो हमारे दिल में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, हम अपने अंदर अजीब सी कुव्वत महसूस करते हैं और हम खुश रहने लगते हैं। नाज़रीन, अगर आप लोगों को लगता है कि ये निशानियां जाहिर नहीं होती तो आज ही नेकी करके देखें, आज ही सदका देकर देखें, इंशाअल्लाह आपके अंदर ये सारी निशानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।